الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام معزز علماء کرام، بزرگان محترم، عزیزان ملت، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر اپنے بندوں کی صفت بیان کی ہے. وعباد الرحمن، اپنے بندوں کی صفت بیان کی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہے نا. اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار نصیب فرمائے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے بندوں کی صفت بیان فرمائی ہے. کیا؟ عباد الرحمن. عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے پھر اسی کی آگے وضاحت فرمائی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ میرے بندے، نیک بندے کون سے بندے ہیں؟ جو راتوں کو جاگا کرتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے ہیں. جب کسی کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تنہائی میں چلا جاتا ہے نا، کہ بھئی اپنے دل کی بات اس کو بتانی ہے، اس کی دل کی بات مجھے سننی ہے. تو تنہائی اختیار کرتا ہے انسان، خلوت. اللہ بھی اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم نیک بننا چاہتے ہو تو خلوت میں آؤ، جلوت میں کچھ نہیں ملا کرتا. ہمارے ایک شیخ تھے، اللہ ان کی قبر کو غریق رحمت فرمائے، شیخ شہاب الدین صاحب فردوسی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے واقعی عارف باللہ تھے. اللہ تعالیٰ نے علم کا سمندر ان کو عطا فرمایا تھا. 13 سال تک مکہ مکرمہ میں معتکف تھے. وہ اعتکاف کیا تھا انہوں نے 13 سال تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر خواب میں حکم ہوا تھا کہ جاؤ تم یہاں آ جاؤ، میری سرزمین پر، میرے جائے پیدائش کی جگہ پر. حکم تھا تو چلے گئے. پھر 13 سال کے بعد میں واپسی ہو رہی تھی. اس وقت میں شاہ فیصل تھے. شاہ فیصل نے کہا کہ حضرت آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو ہم نے گرین کارڈ دے رکھا ہے، آپ یہاں رہو. تو فرمایا جب تک کہ اشارہ میرے آقا کا تھا یہاں مقیم رہا، اب میرے آقا کا اشارہ ہو گیا وطن چلے جاؤ، وطن جا رہا ہوں، ہے نا. ہمارے اسلاف ایسے ہوا کرتے تھے. اس میں سے بہت ساروں نے زیارت کی ہے ان کی، ہے نا. نپانی کے بہت سارے بھائی آپ نے بھی دیکھا نا، ان کو جناب نے بھی دیکھا ہے. ہمارے ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ کوکن اور بمبے کے دراز آدمی تھے، لیکن وہ مستور بزرگ تھے، پوشیدہ، چھپے ہوئے رہتے تھے اکثر. اس مسجد کی بنیاد بھی ان کے ہاتھوں سے ہے. میرے گھر مکان کی، اس مسجد کی، اور یہ بازو کا مکان، تینوں کی بنیاد حضرت کے ہاتھوں سے ہی ہے. پہلا کدال انہوں نے اس مسجد کا انہوں نے مارا تھا. خیر، تو وہ فرمایا کرتے تھے، مفتی کبھی جذبے میں آتے تھے تو کبھی مجھے بیٹا کہتے تھے، کبھی اے مفتی کہتے تھے، کبھی اے مولوی کہتے تھے. جب بھی ان کے اوپر جیسی کیفیت طاری ہوتی تھی اسے تواضع بات کرتے تھے، لیکن ان کے ہر جملے سے مجھے ایک محبت تھی. ان کا ہر جملہ پیار بھرا جملہ ہوا کرتا تھا. فون کرتے تھے تو کہتے تھے اے عزیز کہاں ہو، یہ جملہ ہوتا تھا فون پر، عزیز کہاں ہو. اور جب سامنے ہوتا، اچھا ان کو سب سے پیارا جو تھا نا، وہ عالم جو علم کی، ہے نا، چھیڑخانی کرے، علم کی بات پہ پوچھے، بہت خوش ہوتے تھے. کہتے تھے ہاں یہ عالم ہے، اس کو مانتا ہوں میں عالم، ہے نا. پھر وہ شروع ہو جاتی تھی
ایک مرتبہ سادات تشریف لائے، بیٹھے رہے، کہنے لگے مفتی تو سو جا۔ میں کہا ٹھیک ہے تو میں جاتا ہوں سونے کے لیے۔ نہیں نہیں یہاں سو جا تو بولے، اور پوری رات جاگے رہے، اور پوری رات جاگے 6 صفحات میں باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی لکھ ڈالی، اور کہا دیکھ تو سویا رہا اور میں یہ کام کرتا رہا، سونے والوں کو کچھ نہیں ملتا، جاگنے والوں کو سب کچھ ملتا ہے۔ میں راتوں کو جاگتا ہوں، علم اوپر سے اترتا رہتا ہے نا۔ ہاں ایسے ایک بزرگ تھے نظام الدین کے اندر، منشی اللہ دتا ہے نا، جناب نے دیکھے ہیں، وہ تہجد کے وقت میں لاٹھی لی ہوتی تھی ان کے ہاتھ میں، کھٹکھٹاتے تھے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے وہ قوت ہے۔ ان کا عنارہ ہوتا تھا تہجد کے وقت میں، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے وہ قوت ہے، یعنی سب کو اٹھاتے تھے وہ اسی جملے سے تہجد کے لیے کہ اٹھ جاؤ ہے نا، اللہ کو منا لو، پیارے رب کے جو ہے نا ماننے کا یہ وقت ہے، یہ خلوت کا وقت، تنہائی کا وقت میں جو ہے نا یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، انسان اپنے راز و نیاز کی تمام باتیں ان کو کہہ سناتا ہے۔ تو وہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے مفتی مستور رہنے کی عادت سیکھ، مشہور ہوگا اللہ مردود کرے گا، اور جو مستور ہوتا ہے اللہ اس کو مقبول بناتا ہے نا۔ جو اپنے آپ کو جتنا چھپائے گا، اپنے اندر جتنی عاجزی اختیار کرے گا، جتنی تواضع اختیار کرے گا، اور دیکھو چونکہ یہ جو رات کا وقت ہے نا دوستو، تہجد کا وقت جو ہوتا ہے نا، یہ کون ہوتا ہے اس وقت میں؟ بس بندہ اور بندے کا خدا ہے نا، تیسرا کوئی نہیں۔ جو بندہ کہہ رہا ہے اللہ سن رہا ہے نا، اور اللہ اس کی باتوں پر جو ہے نا، اب اللہ خود کہہ رہے ہیں نا، اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نبی سے کہہ رہے ہیں، نبی کو حکم دے رہے ہیں، نبی جی آپ رات کو قیام کرو، تہجد پڑھو۔ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ نبی کو حکم ہو رہا ہے۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، راتوں کا اٹھنا انسان کے نفس کو رونتا ہے، انسان کے نفس کو کچلتا ہے، اور جب انسان کا نفس کچلتا ہے اس پر اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ معرفت تو جبھی نصیب ہوتی ہے، نفس کو کچلنے کا نام ہی ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا نا، اللہ تجھے پانے کا طریقہ کیا، راز کیا فرمایا؟ ایک قدم اپنے نفس پر، دوسرا قدم میرے پاس ہے نا۔ ہاں تو راتوں کو جو ہے نا تہجد کے وقت میں اللہ خود حکم دے رہے دوستوں کہ راتوں کو کیا کرو، تنہائی میں اٹھو، خلوت میں میرے پاس میں آؤ، جو تم مانگو گے، جو تمہاری صدائیں ہوں گی، اور جو تمہاری پریشانیاں ہوں گی۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کیا، اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حل من مستغفر اغفر لہ، کون ہے معافی طلب کرنے والا کہ اس کو معاف کیا جائے؟ حل من مسترزق، کون ہے رزق کا طالب کہ اس کو رزق دیا جائے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے صدائیں آ رہی دوستو، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے، وہ خدا دینے والا اعلان کر رہا ہے، اور ہم لینے والے خراٹہ مار کے سو رہے ہیں ہے نا۔ دینے والا اعلان کر رہا ہے اور لینے والا خراٹہ مار کے سو رہا ہے، تو یہ شقاوت ہے کہ سعادت ہے؟ کیا ہے دوستو ہم سب کے لیے؟ یہ شقاوت ہے، بدبختی ہمارے لیے کہ ہم اس وقت میں سوئیں، اور خاص طور سے یہ تو مجمع ہے جو سالکین کا مجمع ہے، ان کے اندر تو کم سے کم اس کی پابندی لازمی ہے اور ہونا چاہیے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے تہجد فرض کے درجے میں ہے، تہجد فرض کے درجے میں ہے، اور یہ تو سالکین کا مجمع ہے، خانقاہ والا مجمع ہے، اور خانقاہ کیا اور دعوت کیا، سب تو ایمان والے مسلمان ہیں نا، لیکن کم سے کم ہم تو نمونہ بن جائیں نا، دوسروں کے لیے سیمپل بن جائیں۔ جب ہم دوسروں کے لیے سیمپل بنیں گے تو ہمارے سیمپل کو دیکھ کر کے ہمارا ایک قریبی، ہمارا پڑوسی آئے گا کہ چلو بھائی یہ خانقاہ میں جاتے ہیں، اس خانقاہ میں جانے والے کے اندر جو ہے نا یہ صفاتیں منتقل ہو گئی، اس کی آنکھیں حیا والی آ گئی، اس کی آنکھوں میں حیا آ گیا، اس کے کانوں میں حیا آ گیا، اس کی زبانوں میں حیا آ گیا، اس کے ہاتھوں میں حیا آ گئی، اس کے پاؤں میں حیا آ گیا، اس کے نفس میں حیا آ گئی ہے نا۔ عباد الرحمن کا مطلب یہی ہے کہ نیک بندے ہے نا، میرے کیسے بندے بن جائیں؟ نیک بندے بن جائیں، ان نیک کے اندر کیا یہ ساری صفاتیں اس کے اندر آ جائیں، اس کا بولنا صحیح ہو جائے ہے نا، اس کا سننا صحیح ہو جائے، اس کی بصارت، اس کی جو ہے نظر صحیح ہو جائے، اس کے ہاتھ صحیح ہو جائے، اس کے پاؤں صحیح ہو جائے، اور اس کا جو ہے سب سے پہلے جو دل ہے یہ دل صحیح ہو جائے۔ لیکن آج تو ہماری ذکر کی پابندی نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، تہجد میں تو کب اٹھیں گے؟ شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ناظم مظاہر العلوم سہارنپور، کون تھے؟ مدرسہ مظاہر العلوم کے
ناظم اعلیٰ تھے شاہ اسد اللہ صاحب، ان کے خلیفہ حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے خلیفہ پہلے حضرت شیخ جونپوری، شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جونپوری، ان کو پہلے خلافت ان سے مل گئی تھی، بعد میں حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے خلافت دی ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے اور جاتے جاتے غالباً اپنے خلیفہ مفتی مظفر صاحب کو ہی حضرت شیخ کو جو ہے نا امیر جماعت بنا دیا۔ اب حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے حضرت، امیر صاحب نے کہا کہ دیکھو آپ کی طبیعت خراب ہے حضرت، آپ نے مجھے امیر بنا دیا ہے، لیکن اب امیر کی بات تو ماننی پڑے گی نا آپ کو، تو ٹھیک ہے سمینا واتانا، ہے نا۔ رات کے تہجد کا جب وقت ہوا، بائی ٹرین جا رہے تھے تو حضرت رونے لگ گئے۔ کون؟ حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے۔ تو دوڑے ہوئے آیا امیر صاحب، کہا حضرت کیا کچھ پریشانی، کچھ تکلیف اگر ہے تو آپ بتائیے، میں فوراً جا کر گائیڈ کو بولتا ہوں اور اس کو رکواتا ہوں گاڑی، اس سے یا تو گولی لے کر کے آتا ہوں۔ پہلے تو اکثر بیشتر ان کے پاس میں گولیاں دوائیاں ہوا کرتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہیں ان کے پاس میں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ گولیوں کا بخار نہیں ہے، گولیوں سے یہ رونا بند نہیں ہوگا۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو تم اب امیر ہو، میں مامور ہوں، اور تم نے کہا ہے کہ اب بغیر اجازت کے کوئی کام کرنا نہیں، اٹھنا نہیں ہے۔ یعنی اتنی اطاعت ہمارے مشائخ میں تھی۔ آج ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں میں بھی اطاعت کا جذبہ ختم ہو گیا ہے نا۔ تو فرمایا کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو تم نے کہا نا کہ بغیر اجازت کے اٹھنا نہیں ہے، اب رات کا تہائی حصہ ہو گیا، اللہ ہی نے مجھے اٹھا کے بٹھا دیا ہے، اور تم نے کہا کہ امیر کے بغیر کوئی کام کرنا نہیں، اب میری تہجد کا وقت ہو گیا ہے تو اس لیے مجھے تہجد کی اجازت دے دو۔ امیر صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کی طبیعت خراب ہے نا، تو اس وقت میں تو آپ اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی جو ہے نا وہ سفر میں ہے، اور ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر سفر میں ہو انسان تہجد نہ پڑھے تو بھی تہجد کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان مریض ہو گیا تو مریض ہونے کے بعد میں اگر تھکان کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھ سکا تو بھی تہجد کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے نا۔ تو فرمایا حضرت شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ کہہ رہے ہو یہ بات ہے، لیکن آج تم میرے راز کو فاش کر رہے ہو۔ آج اس عمر کے اندر 57 سال ہو گئے، کبھی میری تہجد ناغہ نہیں ہوئی۔ کتنے سال؟ 97 سال ہو گئے، کبھی میری تہجد ناغہ نہیں ہوئی۔ اور فرمایا کہ 52 سال میں کبھی میری تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی۔ کتنی؟ 52 سال، اللہ اکبر کبیرہ، کتنا اہتمام رہا ہوگا تکبیر اولیٰ کا، اور تہجد فرمایا 57 سال میں ناغہ نہیں ہوئی۔ پھر یہ عباد الرحمن، تو یہ عباد الرحمن میں کون شمار ہوں گے؟ ایسے لوگ ہی تو شمار ہوں گے نا دوستوں۔ تو ہمیں بھی ویسا بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ بنیں گے؟ کون کون بنے گا؟ آج سے انشاءاللہ ارادے کرو، نیتیں کرو۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ کہ انشاءاللہ ہم اپنے زندگی کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے، چاہے حالات جو بھی ہو، بازار کا ہو، وقت ہو، کام ہو، جو بھی ہو، آگے پیچھے کر کے فوراً پہلے نماز اپنی وقت پر ادا کرو۔ خانقاہ میں آنے کا مقصد صرف ذکر نہیں ہے، اللہ اللہ کر لیا بس، ایک تسبیح 200 تسبیح ہو گئی، اور پھر ہماری نماز جا رہی اور ہم بیٹھے ہوئے گپے شپے کر رہے ہیں یا ہم بھی سو رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر کہیں گے دیکھو یہ خانقاہ والے بھی ایسے نماز چھوڑ کر سو رہے ہیں۔ کہاں ہیں تعلیم میں، فجر کی نماز میں؟ یہ خانقاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خانقاہ میں جاتے ہیں ہماری اصلاح ہوتی ہے، لیکن یہ نہ فجر کی نماز میں، نہ تعلیم میں ہے، نہ 2.5 گھنٹے میں ہے۔ دیکھو بھائی، دین کا ہر کام دوسرے شعبوں کو تقویت پہنچانے کے لیے ہے۔ دین کا ہر شعبہ ہر ایک دوسرے شعبے کو تقویت پہنچانے کے لیے ہے، پانی دینے کے لیے ہے، ہریالی جو ہے نا لانے کے لیے ہے، نہ کہ کسی شعبے کو حقارت سے دیکھنے کے لیے ہے۔ آج جو ہمارے اندر آ گیا ہے نا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، حقیر نہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، ان کا ملفوظ ہے نا، کہ دین کے کسی شعبے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا گویا کہ اپنے ایمان کی خیر منانا ہے۔ اگر کوئی دین کے کسی شعبے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے ان کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ باضابطہ ان کے ملفوظ ہیں، کن کے؟ حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو ہم تو ہر ایک شعبے کے ماننے والے، ہر ایک شعبے کو مانیں گے، ہر ایک شعبے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہے نا، اور ہر ایک شعبے کے لیے ہم دعا بھی کریں گے۔ اسی لیے حضرت شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی ایک انسان
ایک ہی وقت میں تو سارے شعبوں میں کام نہیں کر سکتا، لیکن ایک عمل کے ذریعے سے سارے شعبے میں وہ حصہ لے سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ دین کے جتنے شعبے ہیں اللہ ان تمام کو شاداب فرما، ہے نا، اللہ ان تمام کی کیا کرو تو مدد فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ایک ہی وقت میں نہیں جا سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جو کر رہے ہیں ان کو اچھے معاونین، اچھے محسنین، اچھے رفیق ان کو عطا فرما، اور اس کام کی اللہ آبیاری فرما۔ جب یہ دعا ہوگی نا دوستو، پھر دیکھو کیسی محبت آئے گی۔ ہمارے حضرت بلگامی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہم مرد ہیں اور مرد کو کیا ہے 4 شادی کرنا جائز ہے نا۔ اب آپ لوگ بھی یاد کرو، نیت کرو، انشاءاللہ 4 کریں گے، کرو گے، لیکن کب؟ ایک کو ایسا نہیں کہ ایک کو 50 روپے کی ساڑی اور ایک کو 500 روپے کی ساڑی، تو یہ ناجائز ہوگا۔ اور وہ بھی کن سے کرنا ہے؟ قواری سے، سیبہ سے نہیں کرنا، قواری سے نہیں کرنا، سیبہ سے نہیں کرنا، بلکہ سیبہ سے کرنا، باقرہ سے نہیں کرنا، ہے نا مولانا، باقرہ سے نہیں، سیبہ سے، طلاق شدہ مطلقہ سے کرو کہ بھائی اس کا کوئی نہیں ہے تو اس کے لیے کرو گے، اور وہ بھی اس کے لیے کہ بھائی اس کا ایک سہارا بن جاؤں، اس کے لیے کرو گے تو وہ دین بنے گا۔ خواہشات نفس کے لیے کرو گے تو دین نہیں بنے گا، ہے نا۔ ورنہ اپنی بیوی بھوکے مر رہی، بچے بھوکے مر رہے ہیں اور دوسروں کے گھر آباد ہو رہے ہیں، تو یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے، اور یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی بیوی کیا تھی؟ باقرہ تھی، کنواری، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تھے سب مطلقہ تھی، ہے نا، یہ تو بیوہ تھی۔ تو اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بھی اعلان کے ساتھ میں، اور بیوی کو بھی اس کی اطلاع دے دینا، ایسا نہیں کہ اس کو اطلاع نہیں دینا، گپ چپ میں تم کر لینا، ہے نا۔ ہاں، اور یہ بھی نہیں، بعض مطلب ہوتا کیا ہے، انسان اپنی خواہشات نفس کی بنا پر، اگرچہ وہ بچے والی بھی ہوتی ہے نا، تو چونکہ ہمارا حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ انسان کو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں اور دوسروں کی بیوی اچھی لگتی ہے نا، اور یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے انسان کو جو ہے نا برباد کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، تو اسی لیے اس سے بھی بچنا چاہیے، سمجھ گئے؟ ہاں، آپ کو شادی کرنی ہے کرو۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی ہم مرد ہیں، مرد کو 4 شادی 4 نکاح جائز ہیں، لیکن ایک خاتون کو 4 نکاح جائز نہیں ہے، ایک بیوی کو 4 شوہر رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے کہ نطفے کا مسئلہ ہوگا نا، کیسے پہچانے گی کس کا نطفہ ہے نا۔ اور ایک مرد ہوگا تو بھائی میرا ہی نطفہ ہے نا، میری بیوی ہے، میں نے ملاقات کی، میری ملاقات سے بچہ پیدا ہوا ہے، یہ سارے میرے ہیں 4 بیوی کے۔ لیکن اگر ایک بیوی نے 4 شوہر کر لیا تو مسئلہ اسی کا آئے گا، اختلاط کا۔ کیا سمجھے گا کہ دودھ کس کا ہے، پانی کس کا ہے اور خون کس کا ہے؟ سمجھ میں نہیں آئے گا نا۔ اس لیے ایک عورت کو 4 شادی تو نہیں، لیکن ایک مرد کو 4 شادی ہے، لیکن کب ہے؟ آپ دونوں میں بالکل انصاف والا معاملہ۔ جیسے حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے یہاں، حضرت تھانوی کی، حالانکہ حضرت تھانوی کی 2 ہی بیوی تھی، ایک دوسری بیوی، پہلی بیوی نہیں دوسری بیوی کروائی، ہے نا، اور وہ بھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ جو ان کے شیخ تھے، ان کے مشورے سے انہوں نے کروائی تھی دوسرا نکاح، لیکن ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی ان کو، ہے نا۔ لیکن ان کا مزاج کیسا تھا، کتنا انصاف، کیسا تقویٰ، کیسے پرہیزگاری، ہے نا، کیسی خشیت تھی۔ ایک انسان ایک دفعہ ایک مرید جو ہے نا خربوزہ لایا، کڑنگل لایا، اور ان کو معلوم تھا کہ حضرت تھانوی کا مزاج ہے کہ بالکل برابر سرابر لیتے ہیں، تو بالکل وزن کر کے دونوں کو بالکل برابر سرابر، بالکل بھی زیادہ برابر کبھی نہیں، حضرت کو لا کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کیا لائے ہو؟ کہا کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، کہ آپ کے ہاں 2 خانے ہیں، 2 گھر ہیں، 2 بیویاں ہیں آپ کی، تو دونوں گھر میں ایک بھجوا دیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا تو میرا ایمان سلب کرنا چاہتا ہے، برابر سرابر تو لایا ہے، لیکن اگر ایک میٹھا نکلا ایک پھیکا نکلا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا میں؟ اگر ایک میٹھا نکل گیا اور ایک پھیکا نکلا، ایک بیوی کہے گی اللہ مجھے اس کو میٹھا کھلایا تھا، مجھے پھیکا کھلایا تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اب اس کو کیا کر میرے سامنے کاٹ، دونوں کو بیچ سے آدھا آدھا، اس میں کا آدھا ادھر رکھ، اس میں کا آدھا ادھر رکھ۔ اگر ہمارے اندر اتنا تقویٰ ہے، ایسا تقویٰ ہے، ایسا انصاف کر سکتے ہیں، تو آپ کو بھی 4 کی اجازت ہے نا، اور اگر آپ مجھے اجازت دیتے تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں بھی تو جوان ہوں، ہے نا۔ لیکن ہمارے اندر بھائی اتنا تقویٰ تو ہے نہیں، اتنا انصاف نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، ہے نا۔ خیر، تو تہجد کے وقت میں جو ہے نا دوستو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے، کیا ہے نا، عباد الرحمن کی جو صفت بیان فرمائی ہے اللہ رب العزت نے کہ میرے نیک بندے، اور نیک بندے کی صفت کیا بیان فرمائی کہ جو راتوں کو جاگتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اس لیے کہ وہ وقت جو ہے نا
تنہائی کا وقت ہوتا ہے، خلوت کا وقت ہوتا ہے، یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، انسان اس وقت میں جو چاہے اللہ سے طلب کر سکتا ہے، اور اس وقت کی صدائیں کو اللہ رب العزت جو ہے کیا کرتے، رد نہیں فرماتے، ہے نا۔ اس وقت میں انسان کو توجہ بھی آتی ہے نا، یقیناً جو انسان کی خود بخود کیفیت بنتی چلی جاتی ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہیں؟ حضرت تھانوی کے بہت چہیتے خلیفہ تھے، لیکن حضرت تھانوی کے عاشق بھی اتنے تھے کہ عجیب و غریب اپنے آپ کو ان کے اوپر فنا کر رکھا تھا، ہے نا۔ لیکن حضرت تھانوی نے دیکھیے کیسے آزمایا ان کو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، مشائخ نے لکھا ہے کہ جب تک کہ سالک اپنے شیخ کا کما حقہ عاشق نہیں ہوگا، اٹوٹ محبت کرنے والا نہیں ہوگا، اس وقت تک کہ شیخ کا فیض اس کو حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے ذکر جتنا کر لے، چاہے جتنی تلاوت کر لے، چاہے جتنی تسبیحات کر لے، لیکن شیخ کا جب تک کہ عاشق نہیں ہوگا، اس کا فیض، اس شیخ کا فیض اس کو نہیں پہنچ سکتا، نہیں حاصل ہو سکتا، ہے نا۔ یہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق تھے اپنے شیخ کے، حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ چھوٹی سی غلطی کی بنا پر مسجد سے ان کو باہر نکال دیا۔ کہاں سے؟ خانقاہ سے باہر کر دیا۔ اور یہ کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ ایسے ویسے آدمی نہیں تھے، ڈپٹی کلیکٹر تھے، اور کلیکٹر کی ریزائن دے کر حضرت تھانوی کے پاس آ گئے اور کہا مجھے بیعت کر لو، ہے نا۔ بہت گھسر پٹی کے بعد میں بیعت کیے، بیعت ہونے کے بعد میں مستقل خانقاہ میں رہتے تھے۔ حضرت تھانوی نے چھوٹی سی غلطی پر کہا چلو گیٹ آؤٹ، بستر باہر نکالو یہاں سے، لیکن وہ بھی عاشق تھے نا، کیا کہا ٹھیک ہے، حضرت نے اندر سے نکالا ہے، یہ باہر تو سڑک ہے نا، یہ تو حضرت کی نہیں ہے نا، یہ تو عام سرکار کی ہے۔ اپنا بستر باہر ڈال لیا، کہاں؟ گیٹ کے باہر، یہ جو گیٹ ہے نا مین، جیسے مین گیٹ سڑک کے باہر، آپ گئے تھانہ بھون بہت سارے دیکھا ہے نا، وہاں ڈال لیا بستر۔ حضرت تھانوی جو ہے نا خانقاہ سے جاتے تھے گھر کے اندر، گھر کے لیے، تو وہی راستہ تھا، ایک ہی دروازہ تھا بس۔ اب جب دیکھتے تھے کہ شیخ آ رہے ہیں، ہمیشہ یوں نظر رہتی تھی شیخ کے گھر کی طرف، شیخ کے مکان کی طرف، تو جیسے دیکھتے کہ آ رہے حضرت تھانوی تو شعر پڑھنا شروع کر دیتے تھے، شعر گنگنانا شروع کرتے تھے۔ کیا شعر پڑھا کرتے تھے وہ؟ حکومت اپنی اپنی ہے، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں ہماری ہے نا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں ہماری ہے، یہ شعر گنگناتے رہتے تھے۔ حضرت تھانوی نے ایک مرتبہ سنا، دو مرتبہ سنا، چار مرتبہ سنا، جب سن کر بیزار ہو گئے، حضرت سمجھ گئے کہ یہ پکا عاشق ہے، کہا چلو آ جاؤ اندر، ہے نا۔ حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں ہماری ہے، تو بس بلا لیا اسی دن، اور اسی دن جو ہے نا حضرت تھانوی نے خرقہ خلافت پہنا دیا۔ ایسے بعض مرتبہ جو ہے نا شیخ اپنے سالکوں کو آزمایا کرتے ہیں۔ آپ نے سنا نا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، اتنے بڑے امام المحدثین جن کو اہل عرب نے امام المحدثین کا خطاب دیا، لقب دیا، جب حضرت تھانوی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کے یہاں آئے تھے تو بیعت ہو کر تو چلے گئے تھے، اس کے بعد میں جب چلہ کر کے آئے تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے روٹی کا ٹکڑا دیا اور اس پر سالن رکھ کے دیا اور کہا جاؤ وہاں جوتیوں میں بیٹھ کر کھاؤ۔ کہاں بیٹھ کر کھاؤ؟ جوتیوں میں بیٹھ کر، چپل میں بیٹھ کر۔ اب بتائیے آپ، اتنا بڑا شیخ الحدیث امام المحدثین، نفس نے کیا کہا ہوگا اس وقت میں؟ لیکن نفس کو انہوں نے کچل دیا تھا نا، شیخ کے تابع ہو گئے تھے، تو چلے گئے بیٹھ کر، چہرہ جو ہے نا نیچے کر کے کھانے لگ گئے۔ حاجی صاحب دیکھ رہے تھے بیٹھے بیٹھے، دیکھتے دیکھتے فرمایا رشید احمد، یہ ہمارا احسان مانو کہ ہم نے تم کو اپنی جوتیوں میں بٹھایا ہے، ورنہ تم اس لائق نہیں تھے کہ ہم یہاں تم کو بٹھاتے، ہے نا۔ نہیں، غالباً دسترخوان کنارے میں بٹھایا تو حضرت نے کیا فرمایا، حضرت گنگوہی علیہ رحمہ نے، بالکل حضرت میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اپنی جوتیوں میں ہم کو جگہ دے دیا، ورنہ ہم اس قابل بھی نہیں تھے۔ بس سمجھ گئے کہ اب نفس جو ہے نا دھل چکا ہے، تزکیہ ہو چکا ہے، اسی وقت میں بلایا، تھوڑی دیر کے بعد میں اور خلافت دے دی۔ سمجھ گئے نا دوستو؟ آج کل تو ہر لوگ سمجھتے کہ نہیں بس چاہے میرا ایک دن آج بیعت ہو جاؤں، کل کو مجھے خلافت مل جائے، ہے نا، چاہے ہماری تسبیح ہو نہ ہو، نماز ہو نہ ہو، ہمارے اخلاق بنے نہیں بنے، ہم دعا والے بنے نہیں بنے، ہماری نظریں، ہماری جو ہے نا نظر کی بیماری وہ دور ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس سے ہمیں سروکار نہیں۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں کئی سالوں سے
سالکین پڑے ہوئے تھے، اور ایک آئے بزرگ عمر دراز تھے، آئے دوسرے دن انہوں نے خواجہ ابوالحسن خرقانی علیہ الرحمہ نے ان کو خرقہ خلافت پہنا دیا۔ تو سارے سالکین جو سالوں سال سے پڑے ہوئے تھے اٹھ بیٹھے، حضرت سے شیخ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہا حضرت یہ کیا بات ہے، یہ کل آیا اور آپ نے آج اس کو خلافت دے دی، اور ہم اتنے سال سے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں۔ تو خواجہ صاحب نے کیا فرمایا، خواجہ ابوالحسن خرقانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، یہ جو ہے نا اپنا چراغ درست کر کے آئے تھے، چراغ کے اندر تیل بھی تھا، بتی بھی تھی، میں نے صرف جو ہے نا کاڑی لگائی ہے، سلگا دیا ہے اس کو صرف، ہے نا، اور تمہاری اب تک بتی درست نہیں ہوئی ہے تو تم کو کیسے کاڑی لگاؤں میں، ہے نا دوستو۔ یہ تو شیخ جانتے ہیں نا، ان کی نگاہیں جانتی ہے، اور وہ تھوڑی دیتے ہیں، وہ تو اوپر سے جب اشارے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں تو جو ہے نا یہ چیزیں ملا کرتی ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مظہوب رحمۃ اللہ علیہ رات کی تنہائی میں اٹھتے تھے اور شعر گنگنایا کرتے تھے تہجد پڑھنے کے بعد، ہے نا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہے نا۔ کیا مطلب، اے اللہ اب تو یہ رات ہے، رات کے وقت میں کون ہے میرے پاس میں تو تجھے پانے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں، اللہ آجا اب تو، بس دل کے جو ہے نا ہر جو ہے نا کس کو، شیاطین کو، بت کردے کو جو ہے دل سے نکال دے اللہ، دل کے جراثیم کی بیماریوں کو اللہ ختم کر دے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہے نا۔ یہ شعر جو ہے نا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ شعر سنائے خواجہ صاحب نے، تو حضرت تھانوی نے فرمایا کاش اگر میرے پاس میں اس وقت میں اگر 1,00,000 روپے بھی ہوتا تو 1,00,000 روپے میں تم کو میں دے دیتا۔ یہ شعر اتنا قیمتی ہے، خواجہ صاحب کا بنایا ہوا ہے، حالانکہ کون تھے، ڈپٹی کلیکٹر تھے، لیکن علم کہاں سے آ گیا، علم کہاں سے آ گیا، یہ صحبت سے آ گیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تقوی زندگیوں میں آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے علم میں سے اس کو علم عطا فرما دیتے ہیں، اور اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما دیتے ہیں، ہے نا۔ اور تقوی نام کس چیز کا ہے دوستو، ہے نا، اسی کا نام تقوی ہے۔ ہماری آنکھیں صحیح ہو جائیں، ہماری زبان صحیح ہو جائے، ہمارے کان صحیح ہو جائے، ہمارے ہاتھ صحیح ہو جائے، ہمارا نفس صحیح ہو جائے، ہمارے پاؤں صحیح ہو جائے، ہے نا، ہمارے معاملات صحیح ہو جائے، ہمارا کریکٹر صحیح ہو جائے۔ اور یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں، جب انسان تہجد کا پابند ہوتا ہے، اللہ کو اس وقت میں پکارتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو یہ سارے اوصاف بندے کے اندر دوستو آ جاتے ہیں، ہے نا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ تہجد پڑھنے سے کیا فائدے ہیں، ہے نا۔ اچھا، ایک نقطہ یہاں پر محدثین نے لکھا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدا وقیاما، نماز میں پہلے کون سی حالت ہے، نماز میں کتنی حالت ہے، ابھی نے بتایا نا جناب نے، ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، اور سبھی مشائخ نے لکھا ہے کہ نماز بھی بزرگوں سے سیکھنی پڑتی ہے۔ ابھی ہمارے یہاں پرسوں ہی 8 اور 9 ہے نا، 1.5 دن کا 24 گھنٹے کا کیمپ تھا۔ حضرت مولانا امتیاز صاحب دامت برکاتہم بھی اتنے دور دراز سے سفر کر کے آئے تھے، مستقل 24 گھنٹہ رہے، جناب آئے تھے، حاجی سلیم صاحب آئے تھے ماشاءاللہ، اور تربیتی کیمپ ہوا، اس کے اندر ایک ایک چیز بتلائی گئی، وضو، نماز، غسل۔ ہمارے خود پرانے ساتھیوں نے مجھ سے اسی دن شام میں کہا، مفتی صاحب اللہ آپ کو جزا خیر دے، آج میری عمر جو ہے نا 61 سال کی ہے، کسی نے کہا 72 سال کی ہے، آج صحیح معنوں میں وضو کی صحیح سنتیں آج سمجھ میں آئی، اور مسواک کی صحیح سنتیں آج سمجھ میں آئی، ہے نا۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ہماری کتنی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے نماز کو بھی عملی مشق ہونی چاہیے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک چھوٹا سا مجلہ کی نماز کے اوپر، ایک انسان ایک ہی وقت میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا کیا بننا ہوتا ہے، دشمن بننا ہوتا ہے، لعنت برس رہی ہوتی ہے اس کی، اللہ کی اس کے اوپر۔ 4 رکعت والی نماز میں انسان 36 گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، 32 مکروہات کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، اور 16 سنتوں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، یعنی 16 سنتوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، 32 گناہوں کو اپنے ذمے لے رہا ہوتا ہے، اور 36 گناہوں کو بھی اپنے ذمے لے رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیل کروں گا تو یہ وقت میں نہیں ہوگا، اس کے لیے مستقل دن چاہیے، ہے نا، ورنہ ٹریننگ میں آپ آؤ پھر بتائیں گے بابا کتنی ہے اور کیسے، یہ گناہ ہو رہا ہے تو کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں آخر کون سا
رکن چھوٹ رہا ہے یا کون سا جو ہے نا مسٹیک ہو رہا ہے، کون سی غلطی ہو رہی ہے، تو سمجھ میں آئے گا آپ کو. ورنہ ہم نماز تو کافی دن سے پڑھ رہے ہیں، لیکن بس وہی اٹھک بیٹھک والی مرغی کی ٹھونگ ہے نا، چٹمنگنی پٹ دیا، ایک سجدے سے اٹھے نہیں کہ دوسرا سجدہ فوراً کر دیا، قیام سے سیدھا کھڑے نہیں ہوئے کہ جو ہے فوراً کیا کر لیا، رکوع کر دیا. تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حالانکہ نماز میں 4 حالتیں، پہلے کیا ہے، قیام ہے، بعد میں رکوع ہے، پھر کیا ہے، سجدہ ہے، پھر اس کے بعد میں کیا ہے، التحیات ہے نا. ہاں، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر پہلے سجدے کو بیان کیا اور بعد میں قیام کو بیان کیا ہے. کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اسی لیے پہلے سجدے کا ذکر فرمایا، قیام کا ذکر فرمایا ہے نا، سجدے کا ذکر فرمایا کہ قیام اگرچہ پہلے تھا لیکن پہلے سجدے کو ذکر فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ قیام سے مراد بھی سجدہ ہی ہے. منزل کیا ہے ہماری؟ منزل ہماری کیا ہے؟ سجدہ ہی ہے. چاہے ٹکٹ آپ لوکل کا لو ہے نا، اے سی کلاس کا لو یا سیکنڈ کلاس کا لو، منزل ہماری کہاں ہے؟ دلی ہے، بنگلور ہے، لیکن گاڑی تو وہی جا رہی ہے نا، منزل سب کی ایک ہی وہی ہے، ٹکٹ اگرچہ الگ الگ ہے نا. تو فرمایا کہ منزل جو ہماری اصل جو وہ کیا ہے، سجدہ ہی ہے. لیکن قیام کا ذکر اس لیے پہلے کیا کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، تمہارا اگر قیام صحیح ہو گیا، قیام صحیح ہو گیا تو کیا ہوگا، تمہارا رکوع صحیح ہوگا، تمہارا سجدہ صحیح ہوگا ہے نا، تمہارا قومہ صحیح ہوگا، تمہارا جلسہ صحیح ہوگا. ورنہ قیام میں کھڑے ہیں لیکن دھیان کہاں ہے؟ اب یہ دیکھو، ایک رکعت ایک رکن میں آپ کھڑے ہیں نا، قیام میں کھڑے ہیں آپ، پہلی رکعت کے قیام میں آپ کھڑے ہیں، علماء بیٹھے یہاں پر، اگر آپ نے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا کے یوں کر دیا، چلو خیر ہو گیا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں. دوسری مرتبہ کر دیا تو بھی چل جائے گا. تیسری مرتبہ اٹھا لیا، نماز باطل ہے. پوچھو علماء کرام سے، نماز باطل ہے. سمجھ گئے نا؟ ایک رکن کے اندر ہے نا، یہ چونکہ کثیر العمل ہو گیا نا، 3 مرتبہ ہاتھ اٹھانا ایک رکن میں، تو نماز اس سے باطل ہو جائے گی. رکن میں آپ ہیں، 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ اٹھا لیا، کھجا لیا آگے پیچھے سب طرف، نماز باطل ہو گئی. یہ مسائل کہاں ملیں گے؟ علماء سے ملیں گے ہے نا، خانقاہوں میں ملیں گے. آپ بیٹھتے نہیں، ہم بیٹھتے نہیں علماء کے پاس میں، پوچھتے نہیں نماز کے مسائل کو، تو کہاں سے یہ چیزیں ملیں گی دوستو، ہے نا. تو اس لیے بزرگوں کی خانقاہوں میں، اللہ والوں کے پاس میں، علماء کے پاس میں بار بار جانا چاہیے. اور جہاں ایسی تربیت مجالس ہوتی ہے، کیمپ لگتے ہیں، وہاں پر جانا چاہیے. الحمدللہ دیکھو 24 گھنٹے کا کیمپ تھا، ماشاءاللہ ان بزرگوں نے اپنا پورا وقت دیا اور ایک ایک چیز کی جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا ساتھیوں کو تربیت بتلائی، ترتیب دی کہ بھائی دیکھو نماز ایسی، وضو ایسا، غسل ایسا، مسواک ایسی، اور پھر کچھ جو ہے نا مسائل بھی الحمدللہ. تو اپنے یہاں بھی کرنا چاہیے انشاءاللہ ایک دن کا. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہاں کرنا چاہیے بولو؟ مسجد عمار میں تو اعتکاف ہو چکا ہے اس سے پہلے. ہر اگر عمل یا ہر چیز کا مرکز مسجد عمار کو ہی بنا دیں گے تو پھر مسجد عمار والے کہیں گے کہ دیکھو اب ان کے اندر کہیں بڑائی آ جائے گی تو ہم مسجد عمار والے آگے بڑھ گئے، والسابقون الاولون ہے نا. بھائی تو صرف ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، دوسرے والوں کو بھی موقع ملنا چاہیے یا دوسری بستی کو. تو میری رائے تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر، اگلے مہینے کے اندر جو ہے نا کہیں نہ کہیں 24 گھنٹے کا تربیتی کیمپ ہونا چاہیے. کیا جناب؟ نپانی کہاں کریں گے لیکن؟ کہاں پہ؟ خانقاہ میں. میں دیکھو ماشاءاللہ نپانی کے اندر بھی خانقاہ کی جگہ لی ہے، ابھی وہاں پر 25، لیکن جگہ کم پڑے گی جناب، 20 بائی 25 کی ہے نا اپنی. وہ روم جو بنا ہے ابھی مکتب، وہی تو پھر اس میں کتنے لوگ سو پائیں گے، آرام کتنے لوگ کر پائیں گے؟ ابھی ہمارے یہاں نیا پہلی مرتبہ تھا، اتنے دور دراز سے ساتھی آئے تھے ہے نا مولانا، 62 ساتھی قیام میں تھے. گاؤں والوں کو ہم نے کہا کہ بھائی آپ لوگ چلے جاؤ، مجلس پوری کر کے آپ چلے جاؤ، باہر والوں کو قیام کی اجازت دو. پھر بھی کچھ لوگ تھے تو مدرسے کے روم میں وہاں پر جو ان کو قیام کرا دیے تھے. تو اگر کوئی مسجد ویسی ہو جائے تو بہتر ہے، یہ ضروری ہے. ہمارے بلگام رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہ فکر تھی، اس لیے بار بار 3 دن کا اعتکاف کرایا کرتے تھے، ہے نا ایوب بھائی. ہاں یہ ضروری ہے، ورنہ صرف آ رہے جا رہے اس سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا. آؤ جاؤ کا نام جو ہے اصل میں یہ خانقاہ نہیں ہے. ایک ایک چیز کی ہماری جو ہے نا ٹریننگ اور تربیت ہونی چاہیے. ہم خود بھی ابھی طالب علم ہیں. کہاں کریں گے جناب؟ کیا یہی کریں گے؟ عاجل والے کیا بولتے ہیں؟ ہمارے مسجد عمار کے ساتھی کیا بولتے ہیں؟ مسجد عمار کے ساتھی تیار ہیں؟
کیا بولتے ہیں امام صاحب، مسجد عمار کے امام صاحب؟ 24 گھنٹے کا، یعنی قیام سے آئیں گے، ساتھ ہی ایک دن عصر میں آئیں گے، عصر سے لے کر دوسرے دن مغرب تک کا ہوگا، تو گویا کہ 3 کھانے دینے پڑیں گے، ایک شام کا کھانا، ایک ناشتہ، ایک دوپہر کا، ایک پھر شام کا۔ کہ شام کو بغیر کھلائے واپس کریں گے؟ نہیں، یہ مناسب نہیں، چونکہ تاریخ ہو جائے، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ ہاں جیسے کہ 17 میں ویسے کریں گے۔ 17 میں اس مرتبہ ہم نے کیا کیے تھے، پہلا تھا تو 17 میں ہم نے کیا کیے، جیسے مثال کے طور پر آج اتوار ہے تو آج ہم نے شام کو عصر میں بلا لیے تھے، الحمدللہ ساتھی پہنچ بھی گئے تھے، ہے نا مولانا؟ ساتھی پہنچ گئے تھے عصر میں ہی، لیکن وقت پر پہنچیں گے تو فائدہ ہوگا۔ ساتھی عصر میں پہنچ گئے، ذکر کی بات ہوئی، ترتیب بتائی کی بات ہوئی، ذکر بھی ہوا، مجلس بات جو ہے نا مغرب بات مونا کی بات ہوئی، جناب کی پوری تفصیل سے بات ہوئی، اور پھر ماشاءاللہ پورا نظام چلتا رہا۔ تو آج عصر سے لے کر ہم نے ظہر کے بعد میں جو ہے نا ظہر میں دعا کر کے کھانا کھلا کر چھوڑ دیے تھے، تاکہ دن کے اندر جو ہے نا جانے والوں کو آسانی ہو جاتی ہے۔ رات میں پھر چونکہ دعا لیٹ ہوئی، تاخیر ہوا، پھر جانے آنے کا ذرا مسئلہ رہتا ہے، اور ابھی تھوڑے حالات بھی ہے، تو اس لیے وہ اچھا رہیں گا۔ 2 وقت کا کھانا، ایک ناشتہ، ہے نا؟ تو کہاں پر کریں؟ دے دو رائے جلدی جلدی۔ کیا بھائی توصیف یہاں چلاؤں دے؟ جناب کیا بول رہے ہیں کہ ایک دفعہ موقع وہاں بھی دے دیں گے، اور آپ لوگ کیا کرو ایک دن وہاں آ جاؤ، پھر وہاں تھوڑا ترتیب دیکھ لیں گے تو آسانی ہوگی، انشاءاللہ آئندہ یہاں کر لیں گے، یعنی جنوری کے بجائے فروری میں انشاءاللہ پھر یہاں کر لیں گے، ہے نا جناب؟ ایسے ہی نا؟ تو جنوری کا موقع ٹھیک ہے، انشاءاللہ نپانے والوں کو دے دیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ لیکن مسجد جو ہے نا اس کے اندر یہ کر لو، ہاں نہیں، برکت تو عاجل والوں کے مقدم میں پہلے سے ہے، جتنے اللہ والے قاری صدیق صاحب باندھوی جیسی شخصیت، پیر طلحہ صاحب جیسی شخصیت، حضرت مولانا محمد سالم صاحب جیسی شخصیت، اللہ کے فضل سب آ رہے جو نا، یہ بزرگوں کا گویا کہ مرجع خلائق ہے۔ جیسے یو پی کی سرزمین، رائے پور کی جو سرزمین ہے جنت الخلائق ہے، وہ مرجع خلائق رائے پور کی خانقاہ، ایسے الحمدللہ حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی جو آئے تھے نا، وہ خود کہتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں، اور خاص طور سے اس ملک میں 2 بستی زندہ لوگوں کی نظر آئی، ایک مالی گاؤں اور ایک آجرہ کے مسلمان، ایک مالی گاؤں اور ایک آجرہ کی بستی، زندہ لوگوں کی بستی، یعنی جب بھی کوئی اللہ والے کوئی بھی علماء سے آتے ہیں نا تو پورا مجمع ماشاءاللہ جو ہے نا بڑھ چڑھ کا حصہ بھی لیتا ہے، اور آتے بھی ہیں شوق کے ساتھ میں، جذبے کے ساتھ میں۔ یہ اللہ نے ہمارے آجر والوں کے اندر صفت رکھی ہے، اور انشاءاللہ اس کے آگے بھی کریں گے۔ خانقاہ تو آپ کے یہاں ہی ہے نا، ساری برکت تو آپ کے یہاں آ رہی ہے، لیکن ایک موقع انشاءاللہ نپانے والوں کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اعتراض تو نہیں نا آپ کو توصیف بھائی، ہمارے محلے والوں کو؟ نہیں، انشاءاللہ پھر کریں گے آئندہ۔ ہاں نپانے والے ہیں تو کون ہیں بھائی؟ ہاتھ اٹھا۔ ایوب بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، 1 2 3 4 5 6 7 8 ساتھی ہیں۔ آپ سب کا ہے کہ اتفاق؟ ہیں بولو پروفیسر تیار ہے نا؟ کر لیکن اس کا مشورہ کوئی مسئلہ نہیں نا؟ ٹھیک ہے، تاریخ وغیرہ ہم جو بعد میں کر کے انشاءاللہ دے دیں گے آپ کو، اور ہمارے باقی ساتھی بھی انشاءاللہ وہاں پر پہنچے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ وہاں پر کوئی ٹکٹ نہیں رہتا، کچھ نہیں، یہ بیچارے کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہمارا چونکہ خانقاہی نظام ہے، اور ہمارا حضرت بلگامی رحمۃ اللہ علیہ کا نظام ہے، ہم اسی نظام پر اسی نہج پر چل رہے ہیں، اس لیے ہم اس کے اندر جو ہے نا چینج نہیں کر سکتے، ہے نا؟ ان دنوں میں خانقاہی مجلس میں بغیر ٹکٹ کے کھانا آپ کو نہیں دیں گے، چاہے آپ ناراض رہیں یا راضی رہیں۔ ہاں بقیہ جو ہے جیسے اعتکاف میں ہوا تھا، فری میں آپ کو کھانا کھلائے، انشاءاللہ پھر کھلائیں گے ہمارے مسجد عمار والے اور آجر والے آپ کو، اور انشاءاللہ خدمت بھی کریں گے آپ کی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے پھر وہ اچھا اگلی مجلس جو ہے نا انشاءاللہ 9 جنوری، دوسرا ہفتہ طے ہے نا اپنا، تو 9 جنوری دوسرے ہفتے کی آ رہی ہے، 5 اتوار ہے اس میں، تو 9 جنوری بروز اتوار انشاءاللہ اسی مسجد عمار کے اندر اگلی مجلس ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ حاجی فاروق صاحب سے میری گزارش ہے، فاروق بھائی سے، کہ خاص طور سے پورے چکوڑی والوں کو لے کر کے آیا آئندہ۔ آج جو تھوڑے ساتھی آئے ہیں چکوڑی والے، حالانکہ چکوڑی کے اندر بہت بڑا عملہ ہمارا حضرت بلگامی کا ہے، اور پورا بلکہ چکوڑی حضرت بلگامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، پورا کرناٹک ہی۔ کچھ ہے؟ منوڑی میں کیا ایسا کیا؟ وہاں پر تو اتنا مجمع نہیں جا پاتا ادھر کا، ٹھیک ہے انشاءاللہ جن کو ہم پہنچیں گے انشاءاللہ، ہاں ٹھیک ہے بھائی، 9 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں کی مجلس ہوگی آئندہ کی، ٹھیک ہے؟ اور کچھ وہ جن بھائیوں نے پچھلی مرتبہ عزائم ارادے کیے تھے اس تعلق سے، اب وہ باتیں رہ گئی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ اس موضوع کو میں پورا کر دوں گا کہ تہجد سے کیا ملتا ہے، کیا کیا انعامات ہیں، آئندہ انشاءاللہ میں بتا دوں گا ضرور، ٹھیک ہے؟ تو جن بھائیوں نے پچھلی مرتبہ عزائم ارادے کیے تھے
اس تعلق سے، خانقاہ کے تعلق سے، تو اگر وہ کچھ لائے ہوں تو وہ بھی جمع کر دے، اور جو حضرات نئے ہیں انہیں حضرات بھی عزائم کر سکتے ہیں، اسی لیے کہ اگلے 2 فروری کو زمین کی خریدی ہے، وہ ہے نا، پورے پیسے ان کو دینے ہیں، اور وہ اس کا پورا مینجمنٹ کارڈ نکالے ہیں۔ وہ زمین جو ہے نا 22,80,000 روپے کی ہے۔ ایک مسلح کا خرچ جو ہے نا ٹوٹل تعمیر سے پورا نیچے سے لے کر اوپر تک پورا مکمل ہونے تک ایک مسلح کے 12,000 روپے خرچہ ہے نا، پورا ہونے تک، فرشی ماربل وغیرہ سب لگنے تک۔ اور ایک اسکوائر فٹ زمین جو ہے نا 570 روپے کی، ایک اسکوائر فٹ، 2x4 کا مسلح ہوتا ہے نا۔ تو اس طریقے سے انہیں ساتھیوں نے انجینئر نے نکال کے دیا ہے کہ اچھا فلان ایک مسلح کی قیمت جو ہے نا، آپ مسلح کا جو ہے نا ساتھیوں سے وعدے کروائیں، عزائم کروائیں، تو 12,000 روپے مکمل پورا خرچ پورا ہونے کے ساتھ میں، اور ایک اسکوائر فٹ کی زمین بھی دیتے ہیں آپ، تو بہت اچھی بات ہے، 570 روپے دینا ہے نا۔ خطرہ خطرہ دریا شور، ہے نا، آپ بون ڈالیں گے انشاءاللہ، اس بون کے ذریعے سے جو ہے نا سمندر انشاءاللہ تباہ بھر جائے گا، ٹھیک ہے۔